جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، وعلیکم تعوذ اور السلام ورحمۃ تسمیہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان من الرجیم۔ الشیطان بسم الرجیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، کل آیت نمبر 31 جو تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی، تو ہم اس کو جلدی میں پڑھیں گے، اس لیے کہ پڑھ بھی لیا تھا اس آیت کو، کم از کم قارئات تک پڑھ لیا تھا، اور باقی جی 2 لائنیں رہتی تھیں، تو تفسیر اس کی ہم زیادہ نہیں بتائیں گے۔ تو وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، ڈاکٹر صاحب اور اگر قرآن کے ساتھ پہاڑوں کو جلا دیتے، جی، پہاڑوں کے ساتھ چلا جلا دیتے، چلا یعنی وہ اپنی جگہ پہ جامد ہیں، چلوا دیتے۔ اور جی ٹھیک ہے، چلوا دیتے۔ تو قرآن کے اندر طاقت ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام تو ایسے ہی ہے کہ اس نے کہنا تھا کہ بھی چلنا شروع کر دے، وہ چل بھی جاتا، اور کل بھی بتایا پھر اس تھا۔ کا پروفیسر صاحب ترجمہ پھر وہ کل والا ہو رہا ہے، ترجمہ اس کا جو ہے وہ یوں ہونا چاہیے کہ اگر قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلوا دیا جاتا، جی چلوا دیتے جیسے کہہ رہے تھے، نہیں دیتے چلوا دیتے میں اگر، پھر وہ ہم کا شائبہ ہوتا ہے نا، تو چلوا دیا جاتا اس میں پھر یہ مجہول بھی بن جائے گا اور ہم کے بغیر ترجمہ ہو جائے گا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب یہ لو ہے نا، جی، تو لو یعنی کی اس کا وجہ سے ترجمہ یوں اگر، ہوگا کہ اگر قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلوا دیا جاتا، اگر ہم کریں ہاں ٹھیک ہے، چلا دیتے تو وہ صحیح۔ پھر ہم کا شائبہ ہو جاتا ہے نا درمیان میں۔ اچھا جی، اگر قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو، ورنہ تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر بے شک قرآن، یہاں جی پر ایک جملہ ہے جی جی سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، جی اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلوا دیا جاتا۔ جی، یہی میں گزارش کر رہا ہوں۔ جی، تو یہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ آؤ دوسری چیز، اور بتایا تھا کہ یہ ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی ہے کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ اپنی جگہ پہ نہیں رہے، اگر قرآن کو نازل کرتے ہم پہاڑوں پر، تو وہ اللہ کی خشیت اور کس سے کیا کرتے، ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے، ریزہ ریزہ ہو ٹکرا جاتے۔ جاتے۔ تو یہی بالکل چلنا ہے، اور اگر چلنا بذات خود ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہونا، یہ ایک تو یہ ہے اوپر سے نیچے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چلنا بھی شروع کر دیتے، ویسے چل ابھی بھی رہے ہیں، بہرحال نظر نہیں آتے کہ زمین کے اوپر لگے ہوئے ہیں، زمین چل رہی ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہے، یہ قرآن کے ساتھ کہ نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ او قطعت، اور قطعت بہل اردو، جی پروفیسر صاحب آپ رہنمائی کریں۔ جی، اور اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، یعنی توڑ دیا جاتا۔ اور اس قرآن کے ذریعے زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، اور یہ کفار کی مانگ تھی۔ جی او کل ما بہل موتا، جی اپنے مشتاق بھائی، یا جی جی ڈاکٹر یا صاحب، اس کے ذریعے یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کروایا جاتا۔ جی ٹھیک ہے، یا اس قرآن کے ذریعے مردوں کو بلوایا جاتا، کلام کروایا جاتا۔ اب یہاں جو محذوف چیز ہے
وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پچھلے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے. اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ورنہ جملہ کیا لگے گا کہ ادھورا لگے گا. جی جی لیکن عربی کا ایک رجحان ہے کہ پیچھے جو بات کر رہی ہو رہی ہوتی ہے وہ کس جگہ پہ ختم نہیں ہوتی، تو جملہ کمپلیٹ اپنی زبان میں بھی کئی دفعہ نہیں ہوتا. جی جی تو بل للہ الامر جمیعا. مشتاق بھائی بلکہ سب کا سب حکم اللہ ہی کے لیے ہے. جی دونوں اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں، بلکہ سب کا سب حکم امر کے معنی حکم کریں گے تو، امر کے معنی کام کریں گے تو، بلکہ سب کے سب کام اللہ ہی کے لیے ہیں. اگر یہ کرتے ہیں تو یہ سارے اوپر 3 کام ہیں جو کفار مکہ کی ڈیمانڈ تھی، یہ ہو سکتی تھی، لیکن یہ کیا بن جاتی؟ نشانیاں. اور جب کسی قوم پر نشانی آ جاتی ہے اور وہ پھر بھی اس کو نہیں مانتا تو اللہ کا طریقہ کار ہے کہ وہ اس پر پھر عذاب لاتا ہے. جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک نشانی دی کشتی کی. جی یا اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں معجزات یہ لوگ ایمان نہیں لائے، ان قوموں پر عذاب آیا. اس کے علاوہ بھی باقی قومیں 7-8 پڑھی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنوں کی خواہش کیا ہے کہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں، تو وہ اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں. ویسے یہی آسا کا ترجمہ جانا بھی ہے جی، کہ ایک مایوس ہونے کے بعد ایک نتیجہ اخذ کر لینا تو وہ جاننا ہے. تو ہم پہلے کرتے ہیں وہی والا جو مایوس والا پڑا ہے. افلم ییأس الذین آمنوا، ترجمہ کریں چشتی کیا صاحب. نہیں مایوس ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے؟ جی چشتی صاحب کی آواز بڑی پیاری ہے. جی سر. تو کیا جی سر. آپ بول نہیں رہے؟ ہم نے اپنی آپ کی کیا وہ لوگ جو ایمان لائے مایوس نہیں ہوئے؟ مایوس نہیں ہوئے کس بات پر؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا. کبھی سانس ٹوٹ جاتا ہے، کبھی سانس آ جاتا ہے. اب آپ کی آواز نہیں آ رہی، اللہ تھوڑی ہمیں چاہتا معذرت کے بات ساتھ بھی ادھوری رہ جاتی مشتاق بھائی کو بول دیتے ہیں. جی بات وہ دوری پہ رہ جاتی آواز ہے. اور پکنی آ رہی مشتاق بھائی ذرا کریں. اگر ہاں جی اللہ اگر یشاء اللہ چاہتا اللہ یقیناً لہدی تمام الناس لوگوں کو جمیعا. ہدایت دے دیتا. جی یہ خواہش اگر اور اللہ وہ چاہتا لوگ عبادت یقیناً تمام لوگوں کو کہ ہدایت دے دیتا. اللہ اگر نشانیاں چاہتا مانگی. تو کو ہدایت دے دیتا. جی میں گزارش یہ کروں گا ہدایت کہ دے دیتا. جس شخص کا نام لیا جائے وہی ساتھی بات کریں، اور اگر نہیں وہ بات کریں گے، انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا ہوگا تو پھر میں دوسرے کو کہوں گا، ورنہ 2-3 اگر آوازیں آ جائیں گی تو کسی کو بعد میں سمجھ نہیں آئے گی. آگے جی جی سر. ولا یزالو، یہ ہے محاورہ. ولا یزالو اور ترجمہ مل کے کر لیتے ہیں. اور ہمیشہ اور اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے الذین کفروا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے. وہ لوگ جو ہاں وہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفر کیا. جی تصیبہم، انہیں ان کو پہنچے گا. مصیبت آتی رہے گی. پہنچتی رہے گی. پہنچتا رہے. جی ان کو ابھی آگے مؤنث آ رہا ہے قاریہ. جی تو ہم اس کو مؤنث ہی کرتے ہیں. جی کفروا پہنچتے تصیب، ہیں. جی ان کو پہنچتی رہے گی بما صنعوا، جو کچھ اس انہوں نے وجہ کیا. سے کہ جو انہوں جو نے کچھ انہوں بنایا، نے کیا. جو انہوں نے صنعوا. صنعت سے نکلا ہے، جو انہوں نے بنایا، جو انہوں نے گھڑا اپنے جی پاس بنایا. سے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو وہ صنعوا آ جائے گا. جیسے افتراء آتا ہے تو وہ کیا پہنچتی رہے گی؟ جی سر. قاریاتن. تو بڑا تھا بہت بڑی آفت. بہت بڑی آفت.
تو میں نے کل گزارش کی تھی کہ قاریہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو دو چیزیں بہت بھاری ہوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں، اس سے جو آواز آئے تو اس کو قاریہ کہتے ہیں۔ کھڑکھڑانے والا۔ کھڑکھڑا ڈالنے والی۔ القاریہ کا ترجمہ جب ہمارے استاد نے پڑھایا تھا 10ویں جماعت میں کہ 8ویں جماعت میں، تو انہوں نے کھڑکھڑا ڈالنے والی، کھڑکھڑانے والا۔ شور کرنے ہاں جی، والی، مطلب تھوڑی دیر کے ہاں لیے جی، سوچے کہ جب وہ آ جائے گی تو ستارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو آواز آئے گی یا نہیں جی آئے جی گی؟ بالکل آئے گی۔ بالکل آئے وہ گی۔ کس جگہ پہ بالکل آئے زلزلو گی۔ کہا گیا ہے، کس جگہ پہ اور لفظ کہے گئے ہوئے ہیں، آواز اس کے اندر ہے، اور وہ کتنی خوفناک ہوگی، مطلب وہ بربادی کا ایک جی خیمہ ہوگا، اور اس کے بعد سب چیزیں ختم۔ جی بالکل تو میں دوبارہ کرتا ہوں، بالکل۔ ہمیشہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اس وجہ سے کہ جو کچھ انہیں بنایا بہت بڑی آفت ان تک پہنچتی رہے گی۔ آگے ہم نے نہیں پڑھا تھا تو آپ پڑھنے لگے ہیں۔ او تحلو، اب تے کے ساتھ مضارع شروع ہو رہا ہے، تحلو، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ کوئی قریب، اس کا مطلب ہے گرتی رہے گی، اترتی رہے گی، اوپر سے نیچے آنا، حائل ہونا، جی، تو وہ قاریہ کی طرف آ رہی ہے، اور بڑی آفت ایک تو تھی نا کہ ان کے اوپر پہنچتی رہے گی، دوسرا یہ ہے وتحلو، اور گرتی رہے گی۔ آتی رہے گی، گرتی گرتی رہے رہے گی۔ گی، قریباً من دارہم، ان کے گھر ان کے کے گھر نزدیک۔ ان کے کے قریب۔ گھروں کے قریب۔ اب وہ آفت کیا ہوگی؟ وہ آفت اور قسم کی ہوگی، جیسا ہم نے پچھلے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ بڑی آفت، بڑا عذاب، وہ جو قیامت ہے یا عذاب بہت بڑا ہو تو اس سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے۔ وہ چھوٹے عذاب ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی کے اوپر کملا آ گیا، کسی کو دفدا آ گیا، اور کسی کے اوپر اور چیزیں، ہم نے 3-4 عذاب پڑھے، اور وہ میں گزارش کروں گا کہ جب کھانسی آئے تو جو آپ کا مائک ہے اسے ایک سائڈ پہ کر لیں، میں یہی کرتا ہوں۔ تو وَتَحِلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ، اور وہ آفت ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی۔ وہ کاف سالی بھی ہو سکتی ہے، عذاب کی جو بھی قسمیں ہیں چھوٹی، اور وہ کیوں اترتی رہے گی؟ کیوں نہیں ایسا کہ وہ قیامت ہی آ جائے؟ بتائیں گے ساتھی کوئی؟ قیامت تو قیامت کوئی آنی ہے، اس سے پہلے ہی ان کو عذاب چلو، ملے بہت گا۔ بڑا عذاب جو ہے اس سے آنے سے پہلے چھوٹے عذاب کیوں آتے ہیں؟ ان کے یہ تو عملوں کی تنبیہ کے وجہ لیے ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سدھارنے، درست کرنے اپنے اعمال کو۔ ہاں، یہ ہے کوشچن۔ اصل میں سارے ساتھی اس بات کو باقاعدہ جواب دیا کریں، اس لیے کہ بھول جاتا ہے انسان، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ سے بالکل صحیح جواب ہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں۔ ابھی ہم پہلی دفعہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو وہ جو پیچھے پڑا ہوا ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، بڑا عذاب قاریہ بہت بڑی آفت ہے، اس آنے وہ ایک عذاب ہوگا جس میں مر جائیں گے، اس سے پہلے ان کے گھروں کے نزدیک جو عذاب آئیں گے، جیسے قحط سالی ہے، بارش کا نہ ہونا ہے، پانی کا نہ آنا ہے، یہ ساری چیزیں اس تحلو قریبا من دارہم کا ترجمہ کریں یا جی، اترتی رہے گی ان کے گھروں کے قریب۔ گھر کے نزدیک گھر کے اترتی رہے گی، بالکل، وہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ، اگر وہ پوری کی پوری نہیں تو ان کا کچھ حصہ آتا رہے گا، اور اللہ کو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنا چاہتا، وہ تھوڑے ڈھیل دیتا ہے، آگے بھی آئے گا کہ شاید یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی آفتیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ چھوٹی مصیبت دے سکتا ہے، اور یہ ہمارے بس میں نہیں تھی، ہم نہیں چاہتے کسی مصیبت کو، اور پھر اللہ تعالیٰ چاہے گا
ہمارے اوپر حجت پوری ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ القارعہ، وہ تو قیامت ہے، لیکن اس سے پہلے قارعہ ال کے ساتھ نہیں آیا، تو یہ ہوگا بہت بڑی مصیبت، کوئی مصیبت۔ وہ جو القارعہ تو القارعہ ہے، اس کے ساتھ الف لام ہے، وہ قیامت کے لیے آیا ہے، اور صرف قارعہ یہ دنیا کی کوئی بڑی مصیبت، یہ بھی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ یہ کب تک آتی رہیں گی، اور ہمارے پاس آ رہی ہیں، پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ ہم نے اللہ کے نظام کو چھوڑ دیا جی، صرف ایک خواہش ہے کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان جو ہیں وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک عملی کفر ہوتا ہے، وہ ہم کفر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ہم عملاً قصداً پورے نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں کیسے جائے گا، ساتھ والا یا غریب آدمی اس کی طرف نہیں دیکھتے، اسی کو قیاس کر لیں باقی چیزوں پر، تو یہ وہ مصیبتیں ہیں جو ہمارے اوپر ابھی مہنگائی کی آ گئی، کبھی کرونا کی آ گئی، کبھی اوپر حکمران جو ہیں وہ اس قسم کے آ گئے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی ابھی کل زلزلہ آیا ہے 7:26 پر، تقریباً اللہ، 5.8 زلزلہ۔ تو یہ ساری چیزیں چھوٹی القارعہ ہیں دنیا کی۔ اب وہ جو آخرت کی القارعہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کب تک آئے گی، جب حجت پوری ہو جائے گی، حتیٰ یأتی وعد اللہ۔ ترجمہ کریں جی۔ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ، اللہ کا یہاں وعدہ تک کہ آ اللہ جائے۔ کا وعدہ آ جائے۔ اب وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ کے دو وعدے ہیں، ایک تو وہ وعدہ قیامت کا ہے، اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ وہ قوم کے اوپر عذاب دنیا کے اندر آ جائے گا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ اکیلا ہے تو وہ اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، لہذا اس دنیا سے پورا ہو گیا، اب جا کے قبر کے اندر ہی اس نے حساب کرنا شروع کر دینا ہے، اور اس کو پتا چلنا ہے کہ ہائے میں زمین کے اوپر تھا تو میں نے یہ کام بھی نہیں کیا، یہ کام بھی نہیں کیا، اللہ مجھے ڈھیل دیتا رہا۔ اور قیامت کے دن جو افسوس ہوگا، وہ تو اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ تو ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، اور ہم یہ عمل نہیں کریں گے جو لے کے آئے ہیں۔ کیوں جی؟ آگے پڑھیں گے ہم، بالکل اور وہ کہیں گے کاش میں نے نماز پڑھی ہوتی، کاش میں نے صدقہ کیا ہوتا، یا میں اب دوبارہ جاؤں گا، میں صدقہ کروں گا، میں نماز پڑھوں گا۔ تو اس وعدے سے آنے سے پہلے پہلے ہم مسلمان بحیثیت خود، جن کا کافر تو نہیں ہے لیکن عملی کفر ہے، عملی کفر سے انسان کافر نہیں ہوتا لیکن عذاب سے نہیں بچتا، یہ ذہن میں سوچیے گا۔ عملی کفر سے اس کے اوپر وہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ نہیں آتا جی، وہاں سے وہ چھوٹے گا، لیکن دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے وہ ان کے اوپر بھی آزمایا جاتا ہے۔ آگے بڑھیں۔ جی جی سر۔ جی ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ۔ تو ترجمہ کریں، ان اللہ، بے شک بے شک بے اللہ شک تعالیٰ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا۔ ورزی نہیں خلاف کرتا۔ نہیں کرتا۔ خلاف ورزی نہیں کرتا، نہیں جاتا۔ مخالفت نہیں کرتا۔ خلاف ورزی ہمارے ذہن میں ہے جو وعدہ اس نے کیا ہوا ہے وہ وعدہ پورا ہونا ہے، اور اسی وقت پورا ہونا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، اور اس نے لفظ کن کہنا ہے۔ اور اسرافیل، وہ جو منظر حدیث کے اندر آیا ہوا ہے نا، وہ بڑا خطرناک ہے۔ مجھے عجیب لگتا ہے کہ ایک فرشتہ منہ کے اندر سور لگائے ہوئے، نہ وہ سوتا ہے، آنکھیں یوں کی ہوئی ہیں اس نے، کان لگائے ہوئے ہیں، حدیث کے اندر مفہوم بتا رہا ہوں، اور وہ آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک فرشتے بنے ہیں اس وقت سے لے کر آخری دن تک اس انتظار میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے میں اس کی اطاعت کرتا ہوں۔ یار
वैसे देखो کہ یہ ہے اطاعت، نہ تھکتا ہے جی، جی نہ اس کے ذہن میں یہی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، کہ جو کچھ انہیں حکم دیا تھا وہ کرتے ہیں، تو وہ تو اپنی جگہ حکم پہ کا کھڑا انتظار ہے۔ کر۔ اچھا جی، پروفیسر صاحب سے میں کہوں گا کہ اس کا ترجمہ ذرا کر دیں، وہ ترجمہ جو ہم کرتے ہیں۔ جی میں کوشش کرتا ہوں۔ ذرا ولو کیجیے۔ ان قرآن سیرت بہل جبال، اور اگر قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلوا دیا جائے، او قطعت بہل ارض، یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، او کلما بہل موتا، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کروایا جائے، بل للہ، بلکہ اللہ ہی کے لیے امر سب معاملات، امر جمیع، اللہ ہی کے لیے تمام امور ہیں۔ افلم ییأس الذین افلم ییأس الذین آمنوا، کیا ایمان والے مایوس ہو گئے ہیں، اللہ یشاء اللہ، کہ اللہ چاہتا، لہدی الناس جمیعا، تو ساری انسانیت کو ہدایت دے دیتا، ولا یزال الذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم، ان پر پہنچتی رہے گی، بما صنعوا، جو کچھ کہ انہوں نے کیا، قاریہ، بہت بڑی مصیبت، اور جی ہمیشہ آپ ہمیشہ لفظ جی ساتھ ہمارا چھوٹ گیا ہے جی ٹھیک ہے، جی، کہ وہ لوگ او جنہوں نے کفر تحل، کیا ہمیشہ انہیں پہنچتی رہے کہ گی، ہمیشہ انہیں اس پہنچتی رہے وجہ سے کہ جو انہوں نے بنایا وہ کیا پہنچتی رہے گی، بہت بڑی آفت۔ جی بالکل صحیح۔ او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے قریب آفت آتی رہے گی، حتیٰ، یہاں تک کہ یاتیا، آ جائے، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، یعنی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ سر اب یہ یہ تھی کہ سر یہ وعد اور میعاد میں کیا فرق ہے سر؟ جی میعاد جو ہے مدت کے اندر آتا ہے، میعاد، میم ذہن میں یہ رکھیے گا کہ والا، اور اگر ظرف مکان اور ظرف زمان کے ساتھ میم آتا ہے، وعدہ جو ہے، وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کے لیے کوئی جگہ ہو اور کوئی وقت ہو، وہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہوا ہے، جب وہ چاہے گا، وہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے اس ساعت کا، گھڑی کا، وہ آئے گی، کیوں جی؟ اچھا، ہاں جی، وہ ہے وعد، اور وعد، میعاد کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنے کی جگہ، ہم اس کا ترجمہ وعدہ ہی کر رہے ہیں جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی جا رہی ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک آدمی سچا ہو اور ہر آدمی اس کو کہے کو تو جھوٹا ہے، اس کے پاس قرآن سچا آیا ہوا ہو اور وہ کہیں کہ تو نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، اور ہو بھی وہ امی، نہ پڑھا لکھا، اور اتنی ادب کی اعلیٰ معیار کی چیز لکھ دے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی لکھوا دے بلکہ، اور لوگ سمجھیں کہ یہ اس نے خود لکھ لیا ہے، حالانکہ وہ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا ہی اس لیے کہ اللہ کی کتاب کا معجزہ لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے جی، جی سر، اس وجہ سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایک تو ان کو تسلی دے رہا ہے، اور خود یہ بتا رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ سلوک جو تم دیکھ رہے ہو، ماشاءاللہ امریکہ اتنا بڑا بڑھ گیا اور کہاں کہاں پہنچ گیا، اور اس وقت وہ سپر ون پاور ہے، اور بڑی بڑی بلڈنگیں دبئی کے اندر بھی آ گئی، برج خلیفہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوٹل۔ تو یہ لگتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب لفظ میں یہ بتا دوں کہ وہاں شراب کو پہلے ٹیکس تھا 40%، وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے ملک میں، اور جو ریاست تھی ابوظہبی کی، اس نے پہلے ہی ختم کر دیا تھا، لہذا ان کا سورس آف انکم ایک بن گیا۔ اب اس مندر بھی کے بنا لیا۔ باوجود وہ مسلمان ہیں، لیکن عمل کیا ہے؟ نافرمانوں کے
اللہ جی کافروں جیسے ہیں، ہمیں ان کو تبلیغ کرنی ہے محبت پیار کے ساتھ، ان کے گناہ کے ساتھ نفرت، ان لوگوں کے ساتھ محبت. جی یہ اصول ہے دعوت کا جی سر. کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ کرنے والوں کے ساتھ پیار کرو جب تک وہ زندہ ہے، اس لیے کہ امید ہے کہ یہ واپس آ جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ والا کا دس تو مجہول جملہ ہے، جی جی وہ جی یقیناً مذاق برسل اڑایا من گیا. قبلک، ترجمہ کریں. اس سے پہلے، اور بے شک اس سے پہلے اور رسولوں یقیناً کا نہیں مذاق نہیں، اڑایا تجھ سے پہلے بے شک میں کر بے دیتا شک تجھ ہوں. سے پہلے ان رسولوں کا اور مذاق اڑایا. بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ کا ترجمہ الگ کر لیتے ہیں. تحقیق مذاق جی اڑایا گیا جی بے شک مذاق اڑایا گیا برسول، کئی رسولوں کا، کئی کئی رسولوں رسولوں کا. کئی رسولوں کا. الرسل نہیں آیا. میں نے بتایا تھا کہ اگر رسول آ جائے الف لام کے ساتھ تو کوئی رسول نکرہ ہے، اور بے رسول الف لام کے علاوہ آیا ہوا ہے تو کئی رسولوں کا، کچھ رسولوں کا. یہ سارے ترجمے ہیں. کریں اللہ کی جو ہم نے گرامر پڑھی ہوئی ہے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف فرما دینا. کیوں جی؟ اور اس کے لیے بالکل کر لیں، انشاءاللہ. درستگی کریں. جی تو بے شک مذاق اڑایا گیا بہت سے اور بے رسولوں کا شک من قبلک، آپ سے پہلے. آپ سے آپ صلی پہلے. اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، یا ورنہ تجھ سے پہلے. اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ویسے تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. بے شک تو اگر اللہ بھی کہے گا تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہو جائے گا. آگے کیا ہے؟ اب کافروں کو مذاق اڑایا تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ فوراً تھپڑ پڑتا کہ یہ میرے رسول ہیں، کتابیں میری، کلام میرا، تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو. پڑھنا چاہیے تھا نا تھپڑ. بالکل اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں رحیم، میں ہوں رحمان، میں کریم. تو میں نے کیا لفظ نیا نہیں ہے، میرا خیال ہے اگر نیا ہے تو اس کو پڑھ لیتے ہیں. فَأَمْلَيْتُ، پہلے مجھے یہ تو بتائیں میں کہ نے یہ مہلت دی. فَأَمْلَيْتُ، جی میں گزارش کروں گا، سوال میرا پہلے. اچھا ٹھیک ہے. فَأَمْلَيْتُ یہ اسم ہے ورب ہے، دونوں میں سے. اس ورب سر. اسم کس نے کہا تھا؟ مشتاق صاحب نے. مشتاق صاحب نے. کوئی بات نہیں، اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ آئے گا. آپ نے اسم کیوں کہا تھا مشتاق بھائی؟ سر کنفیوز ہو گیا تھا. چلو اب بتا دیں اب کیا ہے. فائل ہے. فائل، فائل ہے، اس کی کوئی نہ کوئی نشانی تو ہونی چاہیے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. کام فیل ہے سر. فیل ہے. کیوں فیل ہے؟ فیل. میں بتاتا ہوں. کسی آخر دوبارہ کام کا یاد واقعہ رکھیے ہونا گا، ہے نا. اس کے آخر میں تو آیا ہے. تو یہ نا، واحد متکلم. تا، تا تم تین الفاظ ہیں جو ماضی کے مجھے یاد ہو گئے. جی جی تو فَأَمْلَيْتُ، میں نے انہیں، میں نے مہلت دی، میں نے مہلت تھی. مہلت دی. مالا یا کا مطلب ہے مہلت دینا، ڈھیل دینا، پکڑ کے اندر تھوڑا انتظار کر لینا. تو یہ ہے کہ انہوں نے مذاق اڑایا، میں نے فوری طور پر انہیں عذاب نہیں دیا. فَأَمْلَيْتُ، تو میں نے مہلت دی مہلت دی مہلت دی لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے جنہوں نے کفر وہ کیا. جنہوں نے کفر کیا. ان لوگوں کو کفر کیا. جنہوں نے کفر کیا. کیوں مہلت دی؟ اس وجہ سے کہ وہ اور حجت پوری ہو جائے، وہ اور کفر کر لیں، اور نبیوں کا مذاق اڑانا ہے تو اڑا لیں،
اور دنیا دار کیا ہے؟ امتحان. جی دار اور اس امتحان میں جتنے عمل کریں گے حجت پوری ہو جائے گی، نمبر آئیں گے اپنا 50% سے نیچے یا 0 آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ان کے عذاب کے جو تعین ہے وہ کرے گا. تو فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا مہلت دی، اور جب مہلت ختم ہو گئی تو ثم، پھر اب دوبارہ آ رہا ہے اخذت، پکڑ میں نے لیا. پکڑ لیا. میں نے انہیں پکڑا. ہم نے ابھی انہیں نہیں ہے، ہم میں کہوں گا تو پھر بعد میں ہے. اخذت، میں نے اچھا، پکڑا. پھر میں نے پکڑا. میں نے پکڑا. میں نے ان کو پکڑ لیا. جی اب جب پکڑا تو وہ جو عذاب تھا، جی کبھی نوح علیہ السلام کے اندر لوگ طوفان کے اندر سارے مطلب کر رہے ہیں، کئی لوط علیہ السلام کی قوم ہے نیچے سے اوپر جا رہی ہے اور اوپر سے نیچے آ کے بحر مردار بن رہا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کے گھر ختم، کئی زلزلے آئے. یہ ہے وہ چیز کہ جب اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے تو ان پر عذاب آ جاتا ہے. تو میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ پکے کافر تھے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کافرانہ عمل وہ وہی ہوتے ہیں، کافرانہ عمل جس کے پیچھے صرف یہ ہوتا ہے کہ ایمان نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتے ہیں. اور ایمان والا ہوگا لیکن جو ان کے عمل ہیں وہ کافرانہ ہوں گے، ان کے لیے رعایت ہے. کیوں جی؟ جی حدیث کے مطابق کہ یہ کیا کریں گے، کافرانہ عمل کر کے 50% سے نمبر کم لیں گے تو ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں بنا 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 کے، ہائے یا اللہ، وہ جو آیت ہے نا، حدیث ہے کہ آخری جہنمی جب جائے گا، بلکہ جہنمی جب جائیں گے تو اس کی، وہ مسلمان ہوں گے، جب ان کی وہ پوری ہو جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ دیکھیں زندگی کا سمندر اس کے اندر ڈالے گا، پھر وہ وہاں سے اگے گا لفظ آتا ہے جی. اور وہ آخری مسلمان ہوگا، اور وہ جس شکل میں آئے گا، عذاب تو آ کے آیا ہوا ہوگا، وہ بڑی سونی شکل میں ہوگا، اور یہ آخری آدمی ہوگا جو جنت کے اندر جانے والے ہوگا، اور یہ بھی جائے گا تو فرشتے اس کو بھی سلام کہیں گے. سبحان اللہ. جی یہاں تو سبحان اللہ آ گیا، لیکن اس سے پہلے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ وہی جانتا ہے کہ آگ کا پہلا درجہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا کہ جو جہنم ہے اس کے 7 طبقے ہیں. جی سب سے نیچے والا طبقہ اسفل السافلین، وہ جو سب سے نیچے والا طبقہ ہے وہ کن کے لیے ہے؟ حاویہ ان بے المنافقین نمازی. فی الدرک جو بھی ہے الاسفل. جی، جو بھی نہیں وہ یاد رکھیں، وہ منافقین ہے. ان المنافقین اچھا. فی الدرک الاسفل من النار، وہ اسفل سب سے منافقین نچلا طبقہ منافقین کے لیے ہے. منافقین. اور دوسری جگہ پہ آتا ہے آل فرعون کے لیے. باقی پھر اوپر لیتے جائیں اہل کتاب اور تورات انجیل زبور یہ وہ والے، اور آگے آ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے. جب 6 درجے بتا دیے نا جی تو جبرائیل علیہ السلام رک گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتا رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل آگے؟ جی 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 تو اب رحمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ حقیقت اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا باقی ایک ہی طبقہ ہے اور قوم بھی ایک ہی باقی ہے. تو انہوں نے کہا بتاؤ، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی قوم کے لیے ہے سب سے چھوٹا عذاب، اور اس میں یہ بھی بتایا کہ سب سے کم دنیا کے اندر جو عذاب دیا جائے گا وہ حضرت ابو طالب کو دیا جائے گا. اللہ. چچا ہے رسول جی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
آخری وقت میں کہا کلمہ کہ اے چچا ہمارے، ایک طرف ابو جال تھا، ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ان کے احسانات بڑے ہیں، یہ ایمان لے آئے، انہوں نے میری اتنی خدمت کی ہے. تو ادھر ابو جال کہہ رہا تھا کہ بھئی تمہارے وہ دیوتا اور یہ اور وہ، تم ان کے نام پر. آخر میں جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مرے تو ابو جال کے کہنے پر. تو کہا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے انہیں موزے پہنائے، جو جوتے پہنائے جائیں گے آگ کے، اور وہ جوتے کا عذاب ایسا ہوگا کہ ان کا دماغ کھول جائے گا، پگھل جائے گا. مجھے یہ بتاؤ بھائیو، پورے اپنے وہ رکت کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ، اس لیے کہ سب سے چھوٹا عذاب اگر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت بھی کرنے والے ہیں، ان کی مدد بھی کرنے والے ہیں، وہ بھی حدیث کے مطابق عذاب سے نہیں بچ پائیں گے. ہم اور آپ کون ہیں؟ اللہ 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 معاف فرمائے. تو ہم لوگ اپنا رویہ جو ہے نا وہ اختیار کر رہے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ جو کیسے کہہ رہا ہے نا، وہ بڑی زبردست چیز ہے کہ میں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ڈھیل دیتا ہوں. ثم اخذتهم، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. اب اللہ تعالیٰ پکڑا. اس کو طنز کہہ رہے ہیں یا یہ ہے کہ شدت کی طرف کہہ رہے ہیں. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اور میں نے بتایا تھا کہ بعد جب آخر میں آ جاتا ہے، یہ جو زیر آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عقابی، جی بالکل. یہ میری سزا، میرا جی میری میرا دی ہوئی سزا، جی عذاب میرا عذاب. فَكَيْفَ کیسا كَانَ، تھا؟ تو کیسا تھا؟ ہے تو جی میرا عذاب ہے کیسا تھا؟ جی ہے، ابھی کریں. یہ ابھی میرا سارا عذاب ماضی نہیں آ کیسا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی مجھے بتائیں کہ پوری تفصیل بیان کر دی ہے کہ وہاں اگر پھر دوبارہ سوچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا آگ کے کپڑے، آگ کی قمیص، آگ کا بچھونا، آگ کا ہی اوپر اڑنا، پھر آگ کی گرز، اور وہ لگے گی سر پر. مجھے یہ بتاؤ کہ آگ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، یہ کافروں کے بارے میں ہے. کیسا ہے میرا عذاب بتاؤ، میرا عذاب. بچ جائیں اس سے. استغفر جی اللہ رب العزت. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی، اللہ تعالیٰ تو اتنا ہی ڈرانا چاہتا ہے، پتہ نہیں ہمارے اوپر وہ رکت طاری ہوئی ہے یا ہمارے دل کوئی دنیا سے اللہ کی طرف لگے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ لگے ہوں گے. جی پڑھیں اس کا ڈاکٹر صاحب. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فَأَمْلَيْتُ، تو میں نے مہلت دی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میرا عذاب کیسا ہے. ہاں جی، یہ ہے جی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. ٹائم ہو گیا ہوا ہے، اور جی جزاکم اللہ خیر. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا آپ کے دل پہ، آپ کی سوچ پہ، میری سوچ پہ، میں تو یہ کہوں گا کہ مجھے پڑھاتے ہوئے جتنا ڈر لگتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو سنتے ہوئے وہ ڈر لگتا ہے اور یہ وعدہ نکلتا ہے کہ یا اللہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. بے شک. جو بے شک. ایک ابدی ٹائم کا ایک حصہ، کیا کوئی مطلب تصور کر ہی نہیں سکتے. وہ ایک نقطہ ہے چھوٹا سا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرام کر رہے تھے، جب اٹھے تو پیچھے وہ دری کے آثار تھے، تو کہا کہ ہم آپ کے لیے کوئی بستر بنا دیتے ہیں. تو رسول پاک